السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی عافیت خیر ہی مطلوب ہے۔ ناظرین، آج کا موضوع جو ہے آپ کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے لیکن آپ کے بچوں کے حوالے سے اور زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وہ کیا ٹاپک ہے ناظرین؟ وہ یہ ہے کہ جو بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں، نہ صرف بچوں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، بڑوں کے پیٹ میں بھی کیڑے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ اس کی نشانی کیا ہے، آپ کو پتہ کیا لگے گا اور کون کون سے آپ کے پیٹ میں جو کیڑے موجود ہوتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیسیکلی جو بچوں کے پیٹ میں کیڑے یا پیراسائٹس ہیں نا، یا آپ کے، وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ کون کون سے ہیں کہ ناظرین، ایک تو ہوتا ہے پروٹوزوا، دوسرے نمبر پہ یہ وارمز آ جاتے ہیں جس میں آ جاتا ہے کہ یہ ہک وارم ہے، یہ رنگ وارم ہے، یہ ٹیپ وارم آ جاتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں ایکٹو پیراسائٹس، جس طرح کی جوں دکھتی ہے بالکل اس طرح کے موجود ہوتے ہیں اور آپ کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اب ناظرین آ جاتا ہے کہ ان کے سمٹمز کیا آتے ہیں۔ ناظرین، ان کے سمٹمز کئی طرح کے، کچھ سمٹمز تو ایسے ہیں جو آپ کے سکن کے اوپر اپیئر ہوتے ہیں، یہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہوگی، کچھ اس طرح کے سمٹمز آنا شروع ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ آپ کو وامٹنگ ہونا، الٹی بار بار ہونا، یہ ایک سمٹم ہے۔ پھر آ جاتا ہے کہ آپ کی پسلیوں سے نیچے آنتوں میں درد رہنا، ریگولر درد رہنا، آپ کو ڈائریا ہو جانا، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کو لوز موشنز ہو جاتے ہیں، آپ کو پیچز لگ جاتے ہیں، ان کے اندر خون تک کا آنا، یہ بھی اس کا سمٹم ہے۔ پرائیویٹ پارٹس پہ خارش ہونا۔ پھر دوسرے نمبر پہ ایک اور چیز آ جاتی ہے، وہ کیا آتا ہے؟ ہم بچوں میں دیکھیں گے کہ بچے سو کے اٹھتے ہیں تو ان کے یہاں نشان سا ہوتا ہے اور تکیہ گیلا ہوتا ہے، یہ سمٹم ہے۔ یا آپ دیکھتے ہیں کہ بچے ہیں وہ ویک ہو رہے ہیں یا آپ میں کمزوری آ رہی ہے لیکن پیٹ پھر بھی باہر کی طرف آ رہا ہے، تو یہ بھی کس چیز کا سمٹم ہے؟ یہ بھی اسی چیز کا سمٹم ہے کہ پیٹ میں کیڑے موجود ہیں۔ اچھا ناظرین، میں آپ کے ساتھ ایک سائنٹیفک ریسرچ شیئر کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے۔ ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے، میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ لہسن کو ہم نے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، تو میں آپ کو یہ ٹرائل کا بتاتا ہوں، پھر آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس ٹرائل میں یہ تھا کہ انہوں نے 5 گروپ بنائے تھے اینیملز کے، ٹھیک ہے۔ 4 گروپس کو مختلف چیزیں دی گئی ہیں اور ایک گروپ کو انہوں نے کہا ہے کہ جو مارکیٹ میں ڈیوارمر یعنی کہ جو میڈیسن اویلیبل تھی، فارماسیوٹیکل جو میڈیسن اویلیبل تھی، انہوں نے اینیملز کو وہ دی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے انالائز کیا ہے کہ کس کا کتنا ایفیکٹ آتا ہے۔ تو ناظرین، انہوں نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ جو لہسن ہے اس کا ایفیکٹ اور جو انہوں نے میڈیسن دی ہے، جو فارمیسی سے میڈیسن لے کے دیا، انہوں نے دیکھا ہے کہ دونوں کا سیم ایفیکٹ آتا ہے۔ اور یہ ٹرائل صرف ریسرچ کی حد تک نہیں تھا بلکہ یہ سائنٹیفک جرنل میں پرنٹ بھی ہوا ہے، اور آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، میں ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں۔ اچھا، اب آ گیا کہ یہ آپ نے اس لہسن کو یوز کس طریقے سے کرنا ہے، تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ 3 جوے لیں، انہیں بالکل باریک پیس لیں، کرش کر لیں اور آپ اسے کھا لیں۔ کتنے دفعہ آپ نے کھانا ہے کہ آپ نے 7 دن تک خالی پیٹ صبح سے لینا شروع کر دینا ہے، ایک بات ہوگی۔ دوسرا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ لہسن کو لینا چاہیں، اگر آپ اس طرح نہیں لینا چاہتے تو آپ نے آدھے کپ کے اندر 3 لہسن کو بالکل پیس لینا ہے اور ابال لینا ہے، اس کے بعد آپ نے وہ دودھ اور لہسن دودھ پی لینا ہے اور وہ جو لہسن کے جو پیسز تھے وہ آپ نے کھا لینے ہیں۔ یہ بھی آپ نے 7 دن کرنا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کا تقریباً سیم ایفیکٹ وہی آئے گا کہ جو آپ کو ڈیوارمر یوز کرتے ہیں اس کا اور اس کے ایفیکٹ میں آپ کو کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بچے ہیں ان کے پیٹ میں کیڑے نہیں بھی ہیں یا آپ کو اس طرح کوئی مسئلہ نہیں بھی ہے، تو پھر بھی سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ کو سال میں 2 دفعہ یہ ڈیوارمر کا جو ٹریٹمنٹ ہے ضرور کرنا چاہیے، تاکہ آپ جو بھی خوراک کھائیں اس کی جو بھی غذائیت ہے وہ آپ کے اندر جا سکے اور وہ آپ کو فائدہ ہو، نہ کہ کیڑوں کو فائدہ ہو۔ اچھا ناظرین، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لہسن میں ایسا موجود کیا تھا۔ ناظرین، لہسن کے اندر 2 چیزیں موجود ہیں، ایک چیز ہے ایلیسن اور ایک کا نام ہے ایجوئن۔ یہ دونوں سلفر بیس کمپاؤنڈ ہیں۔ سلفر آپ کو میں بتاتا ہوں، جو آپ پیازوں کو کاٹیں یا لہسن کو کاٹیں، ایک پنجنٹ سی ایک فریگنس فیل ہوتی ہے، آنکھوں میں جلن سی فیل ہوتی ہے، وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ وہ سلفر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور یہ سلفر کا ہی کمال ہے، یہ جو سلفر کے 2 کمپاؤنڈز ہیں انہی کا کمال ہے کہ یہ جو آپ کے اندر کیڑے موجود ہوتے ہیں انہیں بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین، میں امید کرتا ہوں آج کا سیشن آپ کے لیے فائدہ مند رہا ہوگا۔ کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنے حوصلہ مند کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔